دو میں چیزاں چھڑ دینا تھوڑیاں والیاں دو میں لے کے بہ جانے فیصلہ ہو جائے سچا کیڑا ہے سچا کل ایک مولوی دا کلپ پایا ہے شاید کسی سنے ہو سی بڑا کھلر کے بیٹھا ہے تے ہاتھ نا قرآن چک لے قرآن چوکیا تھا میرے پاس ہاتھ میں قرآن ہے میرے پیغمبر نے انداز ویک بولن میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی میں کیا ہونا حدیثاں مک گئی ان گل قسمت آ گئی تسی تے آدھے سوزیا لے حدیثاں ہن قسمت گل آ گئی جے قسمت چوک کے بندے مطمئن کرنے اور میں کہا مولوی صاحب یا تو قرآن دی آیت پیش کر یا نبی دی حدیث پیش کر تو حدیث بھی چھڑ دیتی قرآن دی آیت بھی چھڑ کے تو اپنے آپ نو قسمہ دے کے مطمئن پیا کرنا ہے او میں نے ایک بندہ آتا جی یہ تے قسم چاہی کھڑا میں کہا تسی یہ دے اندر تا ویکھو انہیں آکھیا کی انہیں آکھیا ایک نماز بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی تو جدو بندہ نماز نیت دا ہے رفع الیدین تو پہلا ہو جاندہ ہے انہیں ماریا دا انہیں اگو وضاحت نہیں کیتی بھی رکوع ہوندیاں یا جاندیاں اے دے اکتے قسم نہیں دیتی انہیں آگیا مطلق کہ رفع الیدین کے بغیر میں کہا رفع الیدین پہلا ابتدائی تے ہو گیا قسم ہو دی پہ دیندہ ہے اے کسے اور نو دا مارے اے جدے بہانے بازیاں خیر پھر ایک ساڑھا سنیاں دا بال ہے میرا خیال ہے وہ زیادہ دی عمر 8 یا 9 سال ہو یا 10 سال ہو سی قسم خدا دی وہ میرے لگتا کسی عالم دا بیٹا ہے اس بچے نے اس پسروری دی دھوڑ کٹ دیتی میں کیا تو اڈا دھرناٹ مولوی ساڑھا بال ہی بڑا ہے اچھا بولی انہیں مسلم شریف دی عربی عبارت نال حدیث پڑھ کے رفع الیدین دا جواب دعا نہ ہومن دا ثبوت دیتا ہے انہیں آگیا مولوی صاحب قسمہ نال گال نہیں بندی علمی میدان چاہ 10 سال دی عمر ایک کلپ میری آئی ڈی کھول کے ویکھ لیا جے وچ ہے میں اتے لکھ کے لایا ہے ساڑھا ایک بال انہاں دھرناٹ مولوی اچھا بول سنی ہوئے نا سنی ترکڑا ہوئے تے ایک کی بڑا ہے تے بال ہی بڑا ہے اچھا بول تے جے کسے کام دا نہ ہوئے تے بامیں ایڈیاں مچھا ہوں جدو کام دا ہی کسے دا نہیں میں 85 چاک گیا اوتے ایک نمبردار دے کول بیٹھا پرے سی تے میں پوچھیا تو اڈے پینڈ چ اکثریت کیڑے نہ کہ ہین تا سنی پر ستے ہین تا سنی پر ستے کسے کام دے نہیں اصل سانو رولا ایو بڑے بھی ہین سنی اچھا اینا سنی دا معنی پتہ کی سمجھا سن ہو جائے آپریشن کرنے لگیا ٹیکہ لاؤنا تے ماں سن ہو جاندہ ہے اینا سنی دا معنی سمجھ لیا ہے سن ہو جانا میں کہا سنی سن نہیں ہوندہ سنی شیر ہوندہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کرداری مسیح آدم کے حق میں ہے یہی دل کی بیداری اقبال آدھا دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری آدھا دل زندہ ہوئے یا فاروق اعظم بن دے یا مولا علی بن دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تو علمی دلائل کی دنیا اللہ کا فضل اہل سنت کے پاس تو میں گل کر رہا تھا امام علی مقام دا کربلا شریف دے وچ جدو قدم رکھیا جاندہ ہے اس تو بعد صحیح روایات نہ تفصیل نہیں ملتی باقی جن نے بیان کرنا ہے انہیں روایتہ من گھڑتی کرنی تحقیق یہی ہے خود شیعہ دا ذاکر جیندہ بیٹھا ہے محمد حسین ڈکو سرگودے دا وہ دا بہت بڑا مدرسہ ہے وہ دی کتاب میرے کل پئی ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین وہ دی مقدمے وچ انہیں لکھیا ہے کہ ساڑھے ذاکر تاج ران خون حسین ہے اچھا بولے کیا کیا سو
تاج تاج رانے رانے خونے حسین حسین دا خون ویچن والے نہ لکھے ہوئے جملہ میں ذمہ دار ہاں تے ہن میں ایک شیعہ نو دا حوالہ دیتا تے اگوں مینوں پتہ کیا اسی اینو نہیں مندے میں کیوں اے وہابی شیعہ ہے میں آ گیا ڈسکنری پہلی والی سنی بھی وہابی شیعہ چ وہابی بھی ہوندے شیعہ وچ اگے وہابی شیعہ اسی نہیں مندے میں کہا چلو اینو نہیں مندے تے ایک جواد نقلی ہے تھوڑا لاہور دا او دا کلپ آیا اگلے دن انہیں آکھیا قمیض لا کے جیڑا ماتم کر دیو یہ ننگے ہو کے کیڑی عبادت ہے اچھا بولو میں کہا اینو مان لو سونیو ایک اور مولوی دا کلپ آیا ہے وہ آدھا ہے 12 امامہ وچوں 12 امامہ وچوں خود شیعہ عالم کہہ رہا ہے کلپ میرے کول محفوظ ہے آدھا 12 امامہ وچوں کسے ایک امام دا فرمان کوئی نہیں گھوڑا کڈو ماتم کرو زنجیر زنی کرو یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے اماموں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ گل جڑی ہے نا انہاں اپنی کتاباں دے مطابق صحیح کیتی سبحان اللہ میں پورا موضوع لا چکے ہیں شیعہ دی کتاباں چ ماتم دے اگر شیعہ دی کتاباں ویکھو گے تے ماتم سخت حرام لکھے ہوئے الفروع من الکافی سب سے بڑی کتاب ہے ان کی الفروع من الکافی ملا محمد بن یعقوب القلینی کی اس کی جلد نمبر 3 میں یہ روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہے جس کے راوی خود مولا علی ہیں کہ حضور نے حضرت ام بن حکیم بی بی سے کہا کہ عورتیں میری بیعت کریں عورتوں نے کہا حضور کس بات پر آپ کی بیعت کریں حضور نے فرمایا تم جب کوئی فوت ہو جائے اپنے بال کھولتی ہو چہرہ نوچتی ہو واہ کرتی ہو شور مچاتی ہو ہائے وائے کرتی ہو میں رسول دی اس گل تے بیعت کرو آج تو بعد ایک کام نہیں کرنا آج تو بعد اور ہماری مسلم شریف کی حدیث ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب جاہلیت فلیس منا امام الانبیاء نے فرمایا جو چہرہ پیٹے بال کھولے گریبان چاک کرے فلیس منا وہ میں رسول کا امتی نہیں ہے وہ اپنا نیا نبی ڈھونڈے میرا امتی وہ ہے جتنا مرضی مصیبت آئے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا اے حدیث آئے تو عزیزان گرامی بالعموم اگلا مسئلہ بالعموم ہمارے نزدیک کالا کپڑا پہننا جائز ہے اچھا بولو کالا کپڑا بالعموم ہمارے نزدیک جائز ہے بالعموم مسئلے کو سمجھو بالعموم ہمارے نزدیک کالا کپڑا پہننا جائز ہے بالخصوص محرم میں پہننا حرام ہے بالخصوص محرم میں پہننا حرام ہے اب یہ حرام کون سی قسم کا ہے اس کو کہتے ہیں حرام لی غیر ہی جڑے حرام حرام کر دیں نا انہوں نے پوچھو حرام دیا قسم کی نہیں ہے حرام لی غیر ہی حرام لی غیر ہی اسے کہتے ہیں جو بذات خود حرام نہیں مگر کسی حرام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے تو وہ حرام لی غیر ہی بن جاتا ہے اب بالخصوص محرم میں یہ حرام کیوں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم جیڑا جس قوم دی مشابہت کرے جے دے علا طریقہ لباس وضع قطع اپناوے من تشبہ بقوم جس قوم دا طریقہ اپناوے تشابہت اختیار کرے فہوا بقوم
اسے قوم دے بچوں ہیں، کیونکہ ہن محرم وچ کپڑے کالے سوگ تے غم دی نشانی بنا کے بارڈروں پار والی برادری پوندی ہے، سنی پاؤن گے تے لوکی انہاں نوں وی او سمجھن گے، تاں کر کے ہمارے بزرگوں نے لکھا تشابہت کی وجہ سے محرم میں پہننا حرام ہے۔ سبحان اللہ اچھا بولو یہ لیکن محرم کے علاوہ